السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ کا استقبال ہے جنت کا خوبصورت منظر پارٹ 3 میں۔ آج میں جنت کی زمین کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو اتنی خوبصورت بنائی ہے، دنیا میں اس کی مثال نہیں دی جا سکتی ہے، یعنی اس جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں ہمیں بتائی ہیں ان کا صرف ہم تصور کر سکتے ہیں۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی تعمیر جو کی ہے وہ سونے اور چاندی کے اینٹوں سے کی ہے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی جو زمین بنائی ہے وہ بھی اصل جو وہ ہے، روایتوں سے جو معلوم ہوتا ہے وہ چاندی کی اصل ہوگی، وہ زمین جو ہے جنت کی، لیکن اس کے اوپر زعفران اور مشک سے تیار کی ہوئی مٹی ہوگی۔ یعنی کتنی خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر جنت کی زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ کتنی قیمتی زمین ہے، یعنی چاندی کی زمین، اور اس کے اوپر زعفران اور مشک سے تیار کیا ہوا گارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر رکھا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مثال دی ہے احادیث میں، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ سخت نہیں ہے، اور زمین جو ہے اونچ اور نیچ زمین میں نہیں ہے، بلکہ زمین بالکل برابر ہے، اور زمین کے اندر نرماہٹ ہے، سخت نہیں ہے، ملائم ہے۔ اسی کو حدیث میں لفظ آیا ہے درمکتم بیضاء، یعنی ایک دم چمکتا ہوا سفید اور بالکل نرم اور ملائم ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کسی کو جنت کی زمین کے بارے میں بتایا تو کہا کہ آئینے کی طرح صاف شفاف ہمیں دکھائی دے گی۔ چلیے احادیث میں دیکھتے ہیں اس کی کیا تشریح آئی ہے۔ احادیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الجنت لبنۃ من ذهب ولبنۃ من فضة ترابها الزعفران وطينها المسك۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی جو زمین، جنت کی جو اللہ نے تعمیر کی ہے، اس کی ایک اینٹ سونے کی ہے اور ایک اینٹ چاندی کی ہے، اور جو زمین بنائی ہے فرمایا ترابها الزعفران، کہ اس کی مٹی زعفران ہے، وطینها المسک، اور اس کا گارا مشک ہے۔ اور ایک روایت دیکھ لیتے ہیں۔ اس روایت میں اللہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، معراج کی طویل حدیث ہے، اس میں فرمایا ادخلت الجنت فاذا فيها جنابذ اللؤلؤ، فرمایا کہ جب میں جنت میں داخل کیا گیا، جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہاں موتیوں کے ممبر ہیں جنت کے اندر، خوبصورت جنت کے اندر جو ہے موتیوں کے ممبر ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اس کے اندر میں نے دیکھا کہ اس کی جو مٹی ہے زمین کی، ترابها المسک، اللہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْك، کہ اس کی جو مٹی ہے وہ مشک کی ہے۔ تو ایک روایت سے پتہ چلا کہ اس کی جو مٹی ہے زعفران کی ہے، دوسری روایت سے پتہ چلا کہ اس کی جو مٹی ہے وہ مشک کی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس میں کوئی تضاد کی بات نہیں ہے، یعنی کہ اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے، اعتراض کی بات نہیں ہے۔ میں اعتراض کو دفع کروں گا، ایک اور روایت سن لیں۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین جو ہے چاندی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابن شیبہ اور اسی طرح صفۃ الجنہ میں ابو نعیم رحمہ اللہ نے جو روایت لائی ہے، اس میں مشہور تابعی علامہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے جو بات نقل کی ہے، علامہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جنت کی جو اصل زمین ہے وہ چاندی کی ہوگی، یعنی مضبوطی کے اعتبار سے اور قیمتی ہونے کے اعتبار سے جنت کی زمین چاندی کی ہے۔ اسی لیے تمام روایتوں کو جمع کر کے ماہرین نے اور شارحین و مفسرین و محدثین نے کہا جنت کی اصل زمین جو ہے وہ چاندی کی ہے، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زعفران اور مشک سے تیار کی ہوئی مٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈال دی ہے، بچھا دی ہے، اور اسی کو کہا کہ اس کے اندر جو مشک کی خوشبو آئے گی اور اس کا کلر جو ہے وہ زعفران کا کلر ہوگا۔ یعنی اتنی خوبصورت جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اسی لیے ہمیں اس بات پر خوش بھی ہونا چاہیے اور اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے، اور وہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے۔ یہاں معمولی زمین مل جائے، چاندی مل جائے، آدمی خوشی سے بھر آتا ہے، یہاں تک کہ اپنے رب کو بھی بھول جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جو اصل جنت ہے، جو اصل کامیابی ہے جنت میں داخل ہونے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عطا فرمائے۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.